پاکستان میں فلم کے حوالے سے اس صورتحال پر ہمیشہ دکھ اور افسوس رہے گا کہ ملکی فلموں کے ریکارڈ اور پرنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی۔ جس طرح پڑوسی ملک بھارت میں ہوا کہ وہاں پہلی فلم راجا ہریش چندر، پہلی بولتی فلم عالم آرا سمیت تمام ہی فلموں کے پرنٹ محفوظ ہیں، لیکن پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد سمیت بے شمار ایسی فلمیں ہیں جن کا وجود ناپید ہو چکا ہے۔ ایسی ہی قابل ذکر فلموں میں ایک فلم لیجنڈ اسٹارز وحید مراد اور زیبا کی میوزیکل فلم رشتہ ہے پیار کا ہے۔ آج ہم بات کریں گے رشتہ ہے پیار کا، پر اس فلم کے حوالے سے دستیاب تمام تر مستند معلومات اور کہانی سے متعلق تفصیلات آپ کو ہم فراہم کریں گے۔ آج کی فلم کا ہم نے اس لیے بھی انتخاب کیا ہے کہ 60 کی دہائی میں تیار ہونے والی اس فلم کی شوٹنگ بیروت، لندن اور پیرس میں کی گئی، جو اس جانب اشارہ ہے کہ آج سے 50 سال قبل کس طرح فلم میکرز اپنی فلموں کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ رشتہ ہے پیار کا آخری بار 70 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھی گئی تھی۔ اس کے بعد اس فلم کا کچھ اتا پتہ نہیں، ماں سوائے فلم کی ابتدائی معلومات، چند آڈیو گیتوں کے علاوہ کوئی اور ریکارڈ دستیاب نہیں۔ ہم نے کچھ محنت کر کے اپنا چینل دیکھنے والوں کے لیے اس فلم کی مکمل کہانی اور دیگر تمام معلومات حاصل کی ہیں جو پہلی بار یوٹیوب پر پیش کی جا رہی ہیں۔ رشتہ ہے پیار کا ہائی لائٹ فلمز کے بینر تلے تیار ہو کر 6 اکتوبر 1967 کو آل پاکستان نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم کی کاسٹ میں وحید مراد، زیبا، فریدہ، اقبال یوسف، حنیف، ترنم، ادیب آزاد، کمال رانی، شیرازی اور نہال شامل تھے۔ کہانی سلیم احمد کی تحریر کردہ تھی۔ موسیقار ناشاد، نغمہ نگار فیاض ہاشمی اور شاہد دہلوی تھے، جبکہ گلوکاروں میں احمد رشدی، نسیم بیگم، مسعود رانا، نگہت سیما، آئرن پروین، منیر حسین اور رونا لیلا شامل ہیں۔ رشتہ ہے پیار کا پاکستان کی پہلی فلم تھی جس کی فلم بندی پاکستان کے علاوہ دنیا کے 3 اور ممالک کے 3 بڑے شہروں میں کی گئی۔ اسی اعتبار سے بیرون ممالک مناظر کو عکس بند کرنے کے لیے غیر ملکی سینماٹوگرافرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پاکستان میں فلم کی جو بھی شوٹنگ ہوئی اسے شفن مرزا نے ایکسپوز کیا، جبکہ بیروت یعنی کہ لبنان میں ہونے والی شوٹنگ رابرٹ سعد، لندن شوٹنگ مارٹن گرے اور پیرس کے مناظر ہپ برن پال نے شوٹ کیے۔ ان تمام سینماٹوگرافرز کو جان محمد نے اسسٹ کیا۔ بیرون ملک شوٹنگ رنگین تھی، یوں رشتہ ہے پیار کا جزوی رنگین فلم قرار پائی۔ چلتے ہیں فلم رشتہ ہے پیار کا کی کہانی کی جانب۔ فلم کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ مشہور اسمگلر جرائم پیشہ گروہ کا سربراہ امان یعنی کہ اداکار نہال کا کارندہ شیرازی گھبرایا ہوا آتا ہے اور اپنے باس کو اطلاع دیتا ہے کہ ہمارا ساتھی ناشاد گرفتار ہو گیا ہے اور اس کا کیس شہر کے نئے جج سعید الدین کی عدالت میں ہے۔ امان
जज सईदुद्दीन यानी कि अदाकार कमाल रानी से मुलाकात करके इसे रिश्वत पेश करता है और कहता है कि हमारे साथी नाशाद को रिहा कर दो। जज सईदुद्दीन उसे बातों में उलझाकर पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस आती है और अमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत से उसे 4 साल कैद की सजा होती है। पुलिस अफसर जज सईदुद्दीन को इत्तला देता है कि स्मगलर अमान जेल से फरार हो गया है। अमान अपने घर आता है जहां उसकी बीवी वहीदा का खत उसे मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे तलाश करने की कोशिश न करना, मेरा तुम्हारा प्यार का रिश्ता उसी दिन टूट गया था जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा शौहर एक जराइम पेशा इंसान है। अमान ने खत पढ़ा तो उसके दिमाग में जज सईदुद्दीन से इंतकाम लेने का जुनून सवार हो गया कि वही उसके खानदान की तबाही का जिम्मेदार है। अमान जज सईदुद्दीन के घर आता है और उसकी कमसिन बेटी को उठाकर ले जाता है। इस दौरान जज सईदुद्दीन की बीवी इंतकाल कर जाती है। रात अमान सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो बच्ची मुसलसल रो रही थी। गुस्से में अमान अपने कारिंदे शीराजी से कहता है कि वो इस बच्ची को उठाकर कहीं छोड़ आए। शीराजी मालूम करता है कहाँ छोड़ आए। अमान कहता है जहन्नम में। शीराजी मुस्लिम यतीम खाने में बच्ची को छोड़ आता है और अमान को आकर बताता है कि पुलिस पीछे लग गई थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ, और ये भी कहता है कि जहन्नम तो नहीं मिली, अलबत्ता बच्ची यतीम खाने छोड़ आया हूँ। एक दिन जज सईदुद्दीन घर वापस आते हैं तो उन्हें लॉन के झूले में एक बच्चा पड़ा मिलता है। कोई उसे वहाँ छोड़ गया था। मुलाजिम कहता है कि बेटी के अगवा के बाद ये घर बहुत वीरान सा हो गया है, आप ये बच्चा अपने पास रख लें। यूं ये लावारिस बच्चा इशरत जज सईदुद्दीन के यहाँ परवरिश हासिल करता है और उसकी देखभाल के लिए एक आया यानी कि खाला जान को रख लिया जाता है। जज सईदुद्दीन की बेटी नाहिद यतीम खाने में परवरिश पाती है। नाहिद को यतीम खाने से शहर की एक अमीर खातून सरवरी बेगम अपने साथ ले जाती है और माँ बनकर परवरिश करती है, जबकि अमान जुर्म की दुनिया में रूप बदलकर सुल्तान नाम रख लेता है। नाहिद यानी कि अदाकारा ज़ेबा अच्छे नंबरों से इम्तिहान में कामयाबी हासिल करती है। आला तालीम के लिए उसे लंदन जाना था कि वालिदा बैंक के दिवालिया होने पर माली मुश्किलात का शिकार हो जाती है। नाहिद ने मुलाजमत की तलाश शुरू की। इसी दौरान उसकी मुलाकात अख्तर हनीफ से हुई। नाहिद ने भांप लिया कि अख्तर एक गंदी नीयत रखने वाला इंसान है। कोशिश के बाद नाहिद को एक कंपनी में मुलाजमत मिल गई। इशरत यानी कि वहीद मुराद जवान हुआ तो जज सईदुद्दीन ने आला तालीम के लिए बरतानिया भेजने का फैसला किया। अमान जो अब सुल्तान है, हीरों की स्मगलिंग के लिए शीराजी को बेरूत भेजता है और नाहिद को कंपनी इंग्लैंड। इशरत, नाहिद और शीराजी एक ही जहाज में सफर करते हैं। बेरूत में पुलिस शीराजी की बजाय इशरत को स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस से उसका एक दोस्त वहां उसकी जान बचाता है। इशरत और नाहिद एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार करने लगते हैं। ये दोनों बेरूत, पेरिस और लंदन से वापस आते हैं तो इशरत नाहिद से शादी के लिए अपने वालिद सईदुद्दीन को राजी करता है।
ادھر اختر اپنے سرپرست سلطان سے ناہید سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو اختر کا باپ بنا کر سروری بیگم کے گھر بھیجتا ہے، جہاں ناہید اسے دیکھ کر شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ اختر غصے میں وہاں سے چلا آتا ہے۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے جج سعید الدین سے ملتا ہے اور انہیں ناہید اور سروری بیگم کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ سعید الدین عشرت کی شادی ناہید سے کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عشرت کا ایک دوست غوری، اقبال یوسف اور کلب کے رقاصہ فریدہ دونوں مل کر اختر کی سازش بے نقاب کر دیتے ہیں۔ جج سعید الدین نہیں جانتے کہ ناہید ان کا اپنا خون ہے۔ پھر ایک دن تمام رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ جی دوستو، اکثر ہم اپنے فلم ریویو میں آپ کو کہانی کے انجام سے آگاہ نہیں کرتے کہ اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ کی انجام کے لیے دلچسپی برقرار رہے، لیکن افسوس کہ رشتہ ہے پیار کا پرنٹ دستیاب نہیں، تو آپ کس طرح اس فلم کا انجام دیکھ سکیں گے؟ تو ہم آپ کو فلم کے انجام تک لیے چلتے ہیں۔ امان یعنی کہ سلطان اس راز سے واقف ہے کہ سروری بیگم کے یہاں پرورش پانے والی لڑکی ناہید جج سعید الدین کی بیٹی ہے، جسے اس نے اغوا کیا تھا، جبکہ اختر یعنی کہ حنیف اس کا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس لیے وہ شادی کے دن ناہید کو اغوا کر لیتا ہے۔ غوری ناہید کو بچاتا ہے۔ یہاں ایک اور راز فاش ہوتا ہے۔ جج سعید الدین کے یہاں خالہ بن کر پرورش کرنے والی حمیدہ تھی۔ وہ امان کی بیوی ہے جو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ امان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ عشرت اس کا سگا بیٹا ہے، لیکن عشرت ایک اسمگلر کو اپنا باپ تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہاں جج سعید الدین اسے سمجھاتے ہیں کہ باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ باپ ہوتا ہے۔ عشرت امان کو گلے لگا لیتا ہے۔ پولیس امان کو گرفتار کرتی ہے تو وہ جاتے جاتے جج سعید الدین کو بتاتا ہے کہ ناہید کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ یوں جج سعید الدین اپنی ہی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آتے ہیں اور فلم کی کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ فلم رشتہ ہے پیار کا کی کہانی سلیم احمد نے تحریر کی۔ 1967 میں بھارت میں اس نوعیت کی فلموں کی تیاری ایک عام سی بات تھی۔ سلیم احمد نے بھارتی فلموں سے متاثر ہو کر اس فلم کی کہانی لکھی۔ فلم ساز اقبال بٹ لندن میں مقیم تھے اور ان کا کاروبار اس نوعیت کا تھا کہ لبنان اور فرانس میں ان کے بڑے مراسم تھے، اس لیے فلم میں زبردستی ایسے مناظر ٹھونسے گئے کہ کہانی بیروت، پیرس اور لندن پہنچ کر واپس پاکستان آ جاتی ہے۔ فلم ساز نے ان مناظر کی فلم بندی پر کثیر سرمایہ کاری کی، حتیٰ کہ بلیک اینڈ وائٹ فلم کے یہ تمام مناظر کلر میں شوٹ کیے گئے، لیکن کہانی کی عدم دلچسپی نے یہ تمام تر سرمایہ کاری بے سود ثابت کی۔ کم و بیش اسی ٹیم کی آئندہ دنوں میں ریلیز ہونے والی فلم سالگرہ کم خرچے میں تیار کی گئی، لیکن مربوط کہانی کے باعث پورے ملک میں کامیاب رہی تھی۔ شعبہ اداکاری میں زیبا اور وحید مراد کے کردار مرکزی نوعیت کے تھے، لیکن دونوں اداکار روایتی کردار نگاری سے آگے بڑھ نہ سکے۔ ان کے مقابلے میں اقبال یوسف کا کردار خاصا دلچسپ تھا۔ اقبال یوسف نے اپنی بے ساختہ اداکاری سے نہ صرف فلم بینوں کو ہنسایا بلکہ رقص کی صلاحیت سے بھی محظوظ کیا، اور کسی بھی بڑے کامیڈین کی کمی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دی۔ نیہال اور کمال رانی کے کردار کہانی میں اہم تھے اور دونوں اداکار متاثر کرنے میں کامیاب رہے۔ حنیف نے ولن کے کردار میں
मुनासिब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फरीदा का किरदार अच्छा खासा था, लेकिन उनकी ज्यादा तवज्जो उनके असल काम यानी रक्स पर मरकूज थी। रिश्ता है प्यार का बैरून मुल्क फिल्मबंदी और रंगीन मनाजिर की वजह से फिल्म बीनों में कशिश का बाइस बनी। नाशाद का म्यूजिक भी बहुत उम्दा था। कई नगमात उस वक्त में मकबूल हुए। कहानी और बैरून अक्स बंदी के लिहाज से बैकग्राउंड म्यूजिक में गैर मुल्की साजों को भी इस्तेमाल किया गया और ये तजर्बा खासा कामयाब रहा। रिश्ता है प्यार का ने बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे की कामयाबी हासिल की। फिल्म सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। ताहम फिल्मसाज इस कदर सरमायाकारी के साथ साथ कहानी पर भी तवज्जो देते तो ये एक शाहकार फिल्म बन सकती थी। आज ये फिल्म इंतहाई पुरकशिश हैसियत रखती है और एक बड़ा तबका इस फिल्म को देखने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अब तक इस फिल्म के प्रिंट की तलाश में नाकामी रही है। यूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दीगर नायाब फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी हम गंवा बैठे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म। उम्मीद है हमारा तबसरा पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को हस्बे साबिक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और अपनी राय देना ना भूलें। अगली फिल्म तक के लिए यासीन हमीद को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।